محمد خير الورى وعلى آله التقى وأصحابه النقى كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن محبوبه ومطلوبه ومقصوده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا جو بلند پڑھیے، سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بابا جو بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کریم آقا علیہ السلام نے ایک فرمان عالی شان ہے. حضور نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نو کنز العمال اندر امام علی تقی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامت او کما قال. فرمایا اپنیاں مجلساں نو، اپنیاں محفلاں نو میری ذات درود و سلام پڑھ کے مزین کریا کرو، خوبصورت بنایا کرو. فرمایا ایک پڑھیا ہوا تہاڈا درود و سلام قیامت والے دن تہاڈے واسطے نور ہوئے گا. حضور کی ذات پہ پڑھا ہوا درود و سلام قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگا. یقیناً ساڈا سارے دا نظریہ ہے کہ ساڈا پڑھیا ہوا درود و سلام حضور والی کون و مکان راحت قلب و جان اپنے روضہ انور دے اندر جلوہ گر ہو کے ساڑھے درود و سلام کو سنتے بھی نہیں، جواب بھی عطا فرما. تو اس واسطے یہ سرکار دے فرمانے علی شان اس نے بھی سن لو. سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. فرمایا میرا امتی کسے بھی جگہ دے ہوئے، کائنات دے کسے بھی کونے دے ہوئے میرا امتی. فرمایا میرا امتی ہو، کائنات کے کسی بھی کونے پہ ہو، میری ذات پہ درود و سلام پڑھے، میرا رب ادھر متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں، اسے جواب بھی عطا فرماتا. ساڈا نظریہ ہے، ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈا پڑھے اور درود و سلام ساڈے آقا سنتے نے، سانو جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اس واسطے حضور دی ذات ہوتے بندہ جھوٹ بولنے لگے شرم محسوس کرے تو یقیناً کرنی بھی چاہیے. چگلی کرنے لگیا، کسی دی غیبت کرنے لگیا، جھوٹ بولنے لگیا، شرم بندے کو آوے تے آنی بھی ضروری ہے. لیکن حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھنے لگیا بندہ شرم محسوس کرے، یہ گل بنتی نہیں. حضور دی ذات تے جو کوئی آنکھ درود شریف پڑھو تو پھر بندے کو ذوق دے نال پڑھنا چاہیے. سارے مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت دے قرآن پاک دے وچوں دو مقامات تو مختصراً لفظ تلاوت کیتے. انہا الفاظ دے تحت ہی چند گزارشات آپ احباب دے گوش گزار کریں گا بغیر کسی تمہید تو، چونکہ بالکل ظہر دی اذان دے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہے. کائنات دے اندر سب تو بڑا مقام، کائنات دے اندر سب تو بڑا مقام مقام محبت ہے. کائنات دے اندر اگر توجہ ہوئے میرے والے، کائنات دے اندر سب تو بڑا مقام مقام محبت ہے. کائنات دے اندر جتنے مقامات نے سارے مقامات دا آخر دوتے جا کے جیڑا مقام ملتا ہے بندے وہ مقام محبت ہے. اس سے اوپر ہی
گزارشات آپ احباب کے گوش گزار کرا گا. سب تو بڑا مقام ہے، بولو بولو سارے، مقام محبت کائنات بھی تو سب تو بڑا مقام ہے. اگر سوچ سکتے ہو کہ یار کوئی اور مقام کیوں نہیں، اس سے اوپر میں ایک عرض کرتے ماں اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرمایا کن تو کنزا مخفیا، میں چھپے ہوئے خزانہ سا، فاحببت منو محبت ہوئی، ان اعرفا کہ منو کوئی پہچانے، فخلقت خلق فرمایا کہ اللہ فرماندہ پھر میں مخلوق نو پیدا فرمایا، مخلوق نو پیدا فرمایا کدوں جدوں اللہ فرماندہ منو محبت ہوئی کہ منو کوئی پہچانے. کون تو کنزا مخفیا فاحببت فرمایا کہ میں ایک چھپے ہویا خزانہ سا، منو محبت ہوئی کہ کوئی منو پہچانے، فخلقت الخلق فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں مخلوق نو پیدا فرمایا. اور ایک روایت ہے فخلقت محمد فرمایا پھر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. اور کدوں جدوں فرمایا منو محبت ہوئی. اور ایک اور دلیل سن لو، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث بخار کے صحابہ اکرام علیہ الرضوان حضور دے صحابہ مسجد نبوی شریفہ دے اندر بیٹھ کے آکرے کوئی صحابی آتا کہ یار دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ اللہ نے انہوں نے صفی اللہ بنایا. کوئی آکرے حضرت جناب نوح علیہ السلام کی کتنی شان ہے کہ اللہ نے انہوں نے نجی اللہ بنایا. کوئی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جناب ابراہیم کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے انہوں نے خلیل اللہ بنایا. اترو حضور تشریف لے آئے. دیکھو نا اسی مسیطہ جی بھئی یہ تو ساڑیاں گلہ کی ہوندی ہیں کہ یار فلانے نے ساڑا پانی